دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈیل دیتا ہے، دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گی۔ المجیب، دعائیں سننے والا۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعاؤں کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مانگی جائے، یا مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے، یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا سے ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تک نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اس سے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اس سے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے واقف رب، وہ العلیم ہی آپ کی حالت جانتا ہے، وہ الودود آپ کو ڈارس دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کے اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، وہ الغفور آپ سے گناہوں کی بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے، وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے، وہ العزیز بندے کے عیب چھپا کر اسے بندے میں معزز کر دیتا ہے، وہ الملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ، پر اتنا نرم دل، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گنہگار بندے کے بھی اتنے قریب۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے کوئی اس کا ہم نام، اس کا ہم مثل، اس کا ہم صفات؟ کیا اس کے سوا کبھی کسی اور سے بھی ہمیں کچھ مل سکتا ہے؟ کوئی خیر، کوئی سہارا، کوئی مدد؟ پھر بھی ہم نادان انسان اپنے جیسے انسانوں سے امید رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟
کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ اس رب نے تمہیں دتکارا ہے، نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے، تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہے محض وقتی آندیاں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ تو کچھ برا ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائے نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی ہاتھ نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے رب سے تعلق اگر مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بندوں اور اللہ کے درمیان گناہوں کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، جب بندہ اس حد تک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر اسے کسی بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اور اسی قساوت قلبی کی وجہ سے جھوٹ، نسیان، خیانت اور بہتان جیسے گناہ پے در پے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ نفس کو قابو رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی گزشتہ رات کا محاسبہ کرے، اگر نعمت دیکھے تو شکر کرے اور اگر کوئی آفت دیکھے تو استغفار کرے، اگر اپنے اندر اہل ایمان کے اوصاف دیکھے تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو کر خوشی محسوس کرے،
اگر اپنے اندر گمراہی دیکھے تو غمگین ہو جائے۔